وا اور من الذین قالو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا، یعنی الذین قالو انہوں نے کہا، من الذین قالو ان میں سے جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ انا ہے جی، انا یہ والا پلس نون الف نا، یعنی بے شک ہم. تو انا جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون میں ہوتا ہے، اور اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا چاہیے. اس کو پڑھنا چاہیے انا، اور اس کو پڑھنا چاہیے انا. نصارا نصرانی کی جمع ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم کرسچن ہیں. اخذنا میثاقہم، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہم ان کا میثاق، یعنی ہم نے ان سے بھی ان کا ایک عہد لیا. پیچھے بات ہوئی مسلمانوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک عہد لیا ہے، اور واسقہ کا لفظ آیا کہ ایسا ہے جس میں دونوں پارٹیاں ایک طرح سے عہد کرتی ہیں. پھر یہودیوں کی بات بھی ہو گئی، اب عیسائیوں کی بھی بات ہو رہی ہے. تو سب قوموں سے اللہ تعالیٰ ایک عہد لیتے ہیں کہ یہ میری شریعت پہ عمل کرو گے تو اس کے جواب میں تمہیں یہ ریوارڈز ملیں گے. ہم نے عہد کیا ہوتا ہے عمل کرنے کا وداؤٹ اینی کنڈیشن، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے خود بھی ایک عہد کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جو نیک عمل کریں گے ان کو ریوارڈ ملے گا. اور اس عہد پر جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت ہوتی ہے کہ اس کو ہم فالو کریں گے. فنسو، پس انہوں نے بھلا دیا، جو ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نسیان، اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. نسیہ ینسو، تو نسیہ کی پلورل ہو گئی نسو. انہوں نے بھلا دیا حزن، حز کہتے ہیں حصے کو، تو انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ. مما، مما بھی من پلس ما کا مجموعہ ہے. مما اس میں سے جو، ذکروا بھی، یہ ذکروا میں سے جو ہے یہ ادھر جاری، یعنی اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی. ذکرہ یذکروا، تذکیر جو ہے، تذکیر اردو میں بھی نصیحت کے لیے کہتے ہیں، اور اس کا پھر پیسو وائس ہو گیا ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے. یعنی بیسیکلی ان کو کس چیز کی نصیحت کی گئی تھی؟ بائبل کی نصیحت کی گئی تھی. تو ان کو جو اللہ کی کتاب دی گئی، جو میثاق دیا گیا، جو شریعت عطا کی گئی، انہوں نے اس میں سے ایک حصہ بھلا دیا. ایک حصہ بھلا دیا کا دونوں مطلب ہیں کہ اس کا ایک سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے انہوں نے اگنور کر دیا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کو بھول ہی گئے، اور اس میں جب تحریفات کرنی تو اس کی وجہ سے بھی بھول گیا، کیونکہ پھر اوریجنل حکم تو پیچھے چلا جاتا ہے. جیسے ایک میں نے آپ کو بتائی تھی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بدعت آتی ہے تو سنت کھو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اور کئی بدعتیں ایسی ہوتی ہیں یا کنفیوژن ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پھر انسان کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے، بیکاز اکثر ان میں کانٹرڈکشن ہوتی ہے. آپ یا یہ فالو کر سکتے ہیں یا وہ فالو کر سکتے ہیں. اس لیے جو صحیح عقل مندی کا طریقہ جس کو کہنا چاہتا ہے، بہت سارے اعمال ہوتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں کیا بات ہے، یہ تو نیک بات ہے، یہ تو نیک کام ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ طریقہ کار جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور حضور پاک نے جس کو فالو کیا اور ہمیں سکھایا، ہم اس کو فالو کریں. ہم نیا طریقہ سوچتے ہی کیوں ہیں؟ فار انسٹنس یہ ابھی پیچھے عید میلاد گزری، اب حکومت نے اس پہ بہت بڑے بڑے جشن بھی منائے ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو کبھی جشن میں، اگر ہم جانتے ہیں فرض کریں کہ حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ویسے تو یہ ویسے ہی اختلاف ہے بہت زیادہ اس میں، بٹ فرض کریں اگر ہم جانتے ہیں تو حضور خود بھی ظاہر جانتے ہوں گے اور صحابہ بھی جانتے ہوں گے، پھر ہمیں ان سے پتہ لگا ہوگا، صحیح چیزوں میں تو کہیں ہے نہیں. تو پھر جب ان کو معلوم تھا کہ وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر اتنا بڑا کرم کیا کہ حضور کو بھیج دیا، تو پھر تو سارے خلفائے راشدین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی یہ منانا چاہیے تھا. چلو حضور کے لیے آپ کوئی بھی سوچ لیں کہ حضور نے کسی وجہ سے نہیں کیا ہوگا، میں اپنی پیدائش کا دن نہیں مناتا، تو پھر خلفائے راشدین تو 30 سال آگے رہے
اور ان کی سنت پھر ہمارے لیے اس طرح وجہ سے قابل عمل ہے کیونکہ ہم زیوم کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین جو بھی کام کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، اور اگر کوئی اس میں ان سے غلطی ہوگی تو جو وہاں صحابہ موجود تھے جس لیول کے، وہ اس کو ان کو ٹوک دیں گے، جو کئی مثالیں ان سے ملتی ہیں۔ تو انہوں نے تو منایا نہیں، جب انہوں نے نہیں منایا تو اب یہ تو طے ہے، یہ اس پہ تو سب کلیئر ہے، تو ہم وہ دن کیوں مناتے ہیں؟ مطلب ہمیں کوئی ایسی نیکی کی بات زیادہ پتہ ہے جو خلفائے راشدین کو نہیں پتہ تھی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا اب اس سے سوچیں کہ ہوتا کیا ہے، اگر آپ پر غور کریں، اب اپنے معاشرے کو اور انگریزوں کو معاشرے کو کمپیئر کریں، ویسے یہ عید میلاد بھی ادھر سے ہے نا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے آ رہے تھے، اور کوئی 100 سال بعد کچھ لوگوں نے یا بادشاہ کسی نے سوچا کہ ہم بھی منائیں ان سے ٹکر لینے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اب انگریزوں کے معاشرے میں ایک ہوتا ہے فادرز ڈے، ایک ہوتا ہے مدرز ڈے، وہ بھی ہمارے یہاں ویسے لوگوں نے منانا شروع کر دیا، اس پہ تحفے دیتے ہیں اپنی ماں باپ کو، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور ڈنر پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو ان کے ہاں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے پھینک کرتے ہیں اولڈ ہوم کے اندر، جب اولڈ ہوم میں پھینک آتے ہیں تو انہوں نے سال میں ایک دن بنا لیا، کیونکہ ان کو تو ہم نے سارا سال تکنا ہی نہیں ہے، تو چلو ایک دن جا کے ان کو تکائیں گے، ایک دن ان کو ملائیں گے، ان کو کوئی ڈنر شنر پہ لے جائیں گے، کوئی گفٹ دے دیں گے تو بےچارے خوش ہو جائیں گے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں منانا شروع کر دیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم سال کے 364 دن تو اپنے ماں باپ کو پوچھے بلائیں نا، اور ایک دن جا کے ان کا ڈے بنا لیں۔ کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ اتنی خوشی کی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی خوشی کی چیز ہے ہی نہیں، تو یہ خوشی تو ہر روز منانے والی ہے، اس کی تو ہر لمحہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اگر اللہ حضور کو نہ بھیجتا اور ہم عربوں جیسے معاشرے میں رہتے ہوتے تو ہم کتنے برے حال میں ہوتے، کتنی اللہ نے ہم پر نعمت کی۔ تو یہ خوشی تو منانی چاہیے، مگر یہ خوشی روز منانی چاہیے، یہ خوشی سال میں کسی ایک دن فکس کر کے جس کی اتھینٹسٹی پہ نہیں پتا اس میں کیوں منانی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ذکر بلند کر دیا، ہر نماز میں ہم یہ گواہی، اذان جب ہوتی ہے تو پہلے تو اذان میں ہر جگہ گواہی ہوتی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر دن ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہے، ان کے اندر ہم نے یہ گواہی خود بھی دینی ہے، سلام بھی بھیجنا ہے، درود بھی، یہ فرض ہے ہمارے اوپر، یہ ہمارا اس کا حصہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن شریف میں کہہ دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اے رسول ان سے کہیں کہ میری پیروی کرو، یعنی حضور پاک کی پیروی کرو، اور اس کا نتیجہ بھی اللہ نے بتا دیا یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ تو ہمیں تو ہر سانس میں جو حضور نے حکم دیا اس کی بھی اطاعت کرنی ضروری ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھیں اگر ہم ان کی پیروی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنی شروع کر دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود انسان سے محبت کرے۔ تو ہم ایک ایسا عمل کیوں کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے بھی نہیں کیا، اور اس کا رزلٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک دن تو آپ اس طرح کا کام کر لیتے ہیں اور باقی بھول جاتے ہیں۔ اور ویسے اگر اس کے متعلق کوئی ضعیف حدیث بھی ملتی ہے تو وہ اتنی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیونکہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ یہ صحیح حدیث کے لیول پہ نہیں ہے، اس کا درجہ نیچے ہے۔ تو اگر واقعی کو خوشی منانا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ہر پیر کو روزہ رکھے، پھر کم از کم چلو ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے تو سنت رسول یہ ثابت ہوتی۔ تو ہوا یہ کہ نصارہ نے اپنے دین کا بہت حصہ بھلا دیا اور اپنی کتاب کا بہت حصہ بھلا دیا۔ انفارچونیٹلی مسلمانوں نے بھی، اگر ہم قرآن شریف کو لیں میثاق کے طور پر، تو جو جنرل پبلک ہے اس نے قرآن کا بہت حصہ بھلا دیا۔ جنرل پبلک کا نہ تو اس پہ فوکس ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر اسرار احمد، جماعت اسلامی والے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تحریک چلائی کہ عام آدمی قرآن سمجھے، ورنہ اس سے پہلے تو علماء یہ فرماتے تھے کہ قرآن کو خبردار کسی عام آدمی نے تو چھونا بھی نہیں ہے، پڑھنا مطلب سمجھنا نہیں ہے، سمجھے بغیر پڑھی جاؤ جتنا مرضی پڑھنا۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک بہت کثیر تعداد ہے جس کو معلوم نہیں کہ قرآن اس سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
کیا میثاق کیا ہے جس کے بدلے میں اس نے جنت میں جانا، اس کو پتہ ہی نہیں. بہت ہوتا ہے تو جا کے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا، ایک چیز کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، آپ مولوی صاحب سے ضرور پوچھیں، ان سے اس کی دلیل بھی پوچھیں، اور پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ خود کریں، کیونکہ اپنی قبر میں انسان نے خود آنا ہے، اس لیے قرآن پڑھنا، خود سمجھنا انتہائی ضروری ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، یہ لفظ ہوتا ہے جی غرا یغرو، غین رے اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، کسی چیز کو لاحق ہو جانا. تو ہم نے لاحق کر دی. پھر یہ اغرینا جو ہے یہ اس کا باب افعال ہے، یعنی غرا یغرو لازم ہونا، چمٹ جانا، اور اغرا یغری چمٹا دینا. تو ہم نے لاحق کر دی بینہم ان کے درمیان العداوہ عداوت، دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے. یعنی ہم نے ان کے درمیان عداوت کی اور بغض کی آگ بھڑکا دی. قیامت کے دن تک جب تک نصرانی رہیں گے ان کے اندر شدید اختلافات رہیں گے، اور یہ اختلافات جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے آسمانوں پر، اس کے کچھ عرصہ بعد شدید اختلافات ہوئے، بڑی لڑائیاں ہوئی ان کی، اور وہ ہسٹری چلتی رہی. پھر یہ کوئی تقریباً 15ویں صدی عیسوی میں جا کے ان کے کچھ اختلاف کلوز ہو گئے اور ایک نیا اختلاف پیدا ہو گیا. ایک ان کا ریفارمر تھا مارٹن لوتھر، اس نے پروٹیسٹ کیا بیکاز جو کیتھولک ڈومیننٹ ہو چکے تھے اس وقت تک، تو ان کا ریلیجن یہ تھا کہ جو دین ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک بائبل پلس کیتھولک چرچ کی جو ٹریڈیشن ہے، جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، جو کچھ بھی پاپا روم جو تھا وہ اس کی ہسٹری چلی آ رہی تھی نا، وہ اس کو بھی دین مانتے تھے. ایگزیکٹلی یہی چیز ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، اگر آپ نوٹس کریں تو، یعنی اب اس طرح عقیدے کے طور پہ نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بلوچستان میں انہوں نے عورتوں کو زندہ دفن کر دیا تو رکن اسمبلی نے بھی کہا کہ یہ تو ہماری روایت ہے اور یہ ٹھیک ہے. تو وہ تو خیر قبیلے برادری کی روایت ہوتی ہے، تو جو پوپ کی روایت تھی، پاپائیت کی جو ٹریڈیشن تھی، وہ اور زیادہ اتھینٹسٹی تھی، کیونکہ وہ تو بہت قابل، بہت عقل مند لوگ تھے. تو ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے، ایٹ لیسٹ عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. فقہ میں امام ابو حنیفہ نے ایک نتیجہ نکالا، امام احمد بن حنبل نے ایک نتیجہ نکالا، اور ایک لوگوں نے کہا کہ نہیں جی پھر ہم تو ایک ہی کو فالو کریں. یہ بھی اس طرح ملتی جلتی چیز ہے، بٹ اینی ویز وہ اس نے جو پھر اس کو پروٹیسٹ کیا، اور اس فرقے کو کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ، اور اس نے کہا نہیں دین جو ہے نا وہ صرف بائبل سے آئے گا، آلدو بائبل خود تحریف شدہ، وہ ایک علیحدہ مسئلہ. تو کن کے خلاف کیا؟ وہ کیتھولکس کے خلاف کیا مارٹن لوتھر نے. تو اب جو پروٹیسٹنٹ تھے اور کیتھولک تھے یہ دو فرقے بن گئے، اور اس کے بعد ان میں خون ریز جنگیں ہوئی، اور ان کی جو اس وقت جو چل رہی ہے ابھی تک وہی خون ریز جنگ 2000 تک بھی جاری تھی، اور ابھی بھی کچھ حد تک موجود ہے. وہ آئرلینڈ کا کیس ہے، کیونکہ آئرلینڈ میں دونوں فرقے موجود ہیں اور ان میں بہت زیادہ خانہ جنگی اس بنیاد پہ ہوئی ہے. اب عیسائیوں کے اندر یہ چیز کچھ کم ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ نوٹس کریں گے تو ہو ایکچولی یہ رہا ہے کہ عیسائیوں میں عیسائیت ہی کم ہو رہی ہے. اگر انگلینڈ کے لوگوں کا ریلیجن جاننا چاہیں گے تو شاید جو میجورٹی ہے نا وہاں پہ ایتھیسٹ ہے. تو اگر میجورٹی ایتھیسٹ ہے اور اب ان کے اندر وہ نہیں رہا، تو پھر وہ والی جو یہ بھڑکائی گئی ہے ان کے اندر دشمنی، ان کی اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کا ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے نا. یہ الی یوم القیامہ ایک محاورے کا میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے جب تک وہ لوگ رہیں گے. اگر ہم کہیں یہ فلاں قوم ہے، قیامت تک ان کے اندر یہ مسئلہ رہے گا. اب قوم ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو ظاہر مسئلہ ختم ہو گیا آٹومیٹکلی. تو ابھی بھی بہرحال کیونکہ عیسائیت ختم نہیں ہوئی تو مسئلہ ان کے اندر موجود ہے، اور جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کتنا سیویئر ہے. اچھا یہ چیز مسلمانوں میں اس لیول کے قریب بھی نہیں ہے جتنی وہاں تھی. یعنی ہمارے یہاں بھی ایک یہ شیعہ سنی اختلاف ہے، اور بعض کا جنگیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ جنگیں اگر آپ نوٹس کریں گے وہ شیعہ سنی جنگیں نہیں ہوتی، وہ پولیٹیکل جنگ ہوتی ہے. وہ اس میں اصل چیز پولیٹیکل ہوتی ہے، وہ اس بیس پہ نہیں ہوتی ریلیجن کے بیس پہ. یہ کوئی
مسجد کے جاہل مولوی اگر کہیں خدا نخواستہ ہوں ان کو چھوڑ دیں، کہیں بھی علماء یہ نہیں کہتے کہ اس کو قتل کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، اور کوئی سرکاری سطح پہ یہ کوئی جینوسائیڈ ٹائپ کی چیز کی جائے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن محفوظ ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اسی میں نوٹس کرنے والی چیز ہے کہ جب آپ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو فراموش کر دیتے ہیں، جو اپنی ڈسکشن ہے اس کی بیس پہ نہیں کرتے، بیکاز یہ میزان ہے نا، اس کے ذریعے فیصلہ ہونا ہے حق و باطل کا۔ جب آپ اس کے ذریعے حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرے امام صاحب نے یہ فرمایا، اور وہ کہ جی میرے امام صاحب نے یہ فرمایا، تو اب اس کے اندر تو پھر ایک کامن گراؤنڈ ہی نہیں رہ جاتی، پھر یہ جھگڑے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چمٹ جاؤ تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ ہو سکو۔ اور اس کو چمٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہر عام و خاص قرآن شریف پڑھے، قرآن سے محبت کرے، اس کو سمجھے، اور جب بھی کوئی بات ہو، کوئی آرگیومنٹ ہو، تو ان سے آرگیومنٹ ضرور، دلیل ضرور طلب کریں اور پولائٹ ڈسکشن کریں۔ انشاءاللہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں بھی وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب واضح کر دے گا، نبا کہتے ہیں خبردار کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ اور یہ جو سوفا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ان قریب بیسیکلی ہوتا ہے، اور predominantly اس کا بیسک مطلب ہے کہ یہ مضارع کو مستقبل سے خاص کر دیتا ہے۔ تو کسی سے خبردار کر دے گا، بیما کانوا یصنعون، یہ بھی ہمیں عام اردو لفظ ہے صنعت۔ صنعت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ تھوڑی کاریگری سے کام کرتے ہیں، تو جو عمل وہ کرتے تھے، جو انہوں نے کتاب میں چینجز، یعنی اگر آپ اس کو لنک کریں تو ہوا یہ کہ یہ جو انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ، اس کی اصل جو روح تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس میں تحریف کی۔ تو جو عمل کیا وہ انہوں نے کیا، ظاہر پھر اس میں کوئی ایک مہارت کا مظاہرہ کیا، صنعت کاری کی، کاریگری کی، جس کی وجہ سے پھر ان کو رزلٹ بھی ملے گا، اور وہ جو رزلٹ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا۔ یہ جو بھی انہوں نے تحریف کی ہے، جو بھی دین کے اندر چینجز کیے ہیں، جس کی وجہ سے دین ان کے عوام سے گم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس سے کوئی انہیں فرق نہیں پڑے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا رزلٹنٹ دکھا دے گا، اور پھر وہ پچھتائیں گے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ عیسائیوں نے یوں کیا، تم ایسے مت کرنا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے لیا ایک میثاق، بس انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس چیز کا جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، بس ہم نے لاحق کر دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک کے لیے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر دے گا، ان کو آگاہ کر دے گا اس چیز سے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، قد جو ہے یہ اس کو پاس پرفیکٹ کر دیتا ہے، آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین، وہ بیان کرتا ہے، وہ واضح کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، کثیرن، اکثر، مما، اس میں سے جو، کنتم تخفون، تم چھپاتے رہے ہو۔ یہ کانا اگر فعل کے ساتھ مانے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ماضی استمراری، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے، کنتم تخفون۔ اس کی پھر سٹرکچر اس طرح بنتا ہے کہ یہ پورشن ماضی میں ہوتا ہے، یہ مضارع ہوتا ہے، اور ترجمہ بنتا ہے پاسٹ کنٹینیوس۔
جو تم چھپاتے رہے ہو، من الکتابی، کتاب میں سے، یعنی ہمارا رسول آ گیا ہے تمہارے پاس، اور جو ابھی تم نے تحریفات کی تھی، کیونکہ تحریف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز چھپا لی جائے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک دی جائے، تو کبھی اس میں الفاظ تبدیل کر دیے جاتے ہیں، کبھی اس کے معنوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی وہ آیتیں چھپا لی جاتی ہیں جن میں وہ بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں آیتیں تو چھپائی نہیں جا سکتی، شکر الحمدللہ قرآن اصلی الفاظ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی چاہے بھی خیانت کرنا، کوئی کسی مال کی خاطر، کسی فائدے کی خاطر احکامات میں کرنا بھی چاہے، تو الفاظ کو نہ چھپا سکتا ہے نہ چینج کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں چھپا لی، اور وہ پھر ایونچولی بھول گئی لوگوں کو، اور موجود ہی نہیں۔ اور ایز آف ٹوڈے اگر آپ بائبل کو دیکھیں، چاہے تورات کو دیکھیں چاہے انجیل کو دیکھیں، تو اوریجنل مینusکرپٹ تو کہیں ہے ہی نہیں، اور جو موجود ہے، شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک زمانے میں 400 نسخے تھے جن کو ریلیٹیولی اتھینٹک مانا جاتا تھا، اور پھر انہوں نے کہا یار اب اس کا کیا کریں، اور پھر انہوں نے کسی میز کے اوپر 400 نسخے رکھ دیے، اور یا تو اٹھ کے چلے گئے اور اگلے دن آئے، یا انہوں نے پھر وہ میز ہلائی، تو جو 4 اوپر بچ گئے تھے نا، انہوں نے ان کو اتھینٹک مان لی۔ اس طرح کی کوئی ان کی سٹوری بنی ہے۔ تو آج بھی اگر آپ بائبل کے جائیں کسی بھی ویب سائٹ پہ نا، اور آپ بائبل پڑھنا چاہیں، تو ایسے نہیں ہے آپ قرآن شریف کی جائیں کہیں پہ بھی، تو آپ انٹرنیٹ پہ لاگ ان کریں، آپ قرآن پڑھنا، تو جہاں پہ بھی کھولیں گے نا وہ ایک ہی قرآن ہے، اور جس کو ایک کہا جاتا ہے قرأت عامہ، اس تمام دنیا میں اتھینٹک ہے کہ قرأت عامہ ایک ہی ہے۔ کچھ چیزوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی اس طرح بھی قرأت ہے، لیکن وہ قرأت عامہ نہیں ہے، اس کو متواتر یا اس کو عوام کا وہ لیول نہیں ہے۔ تو بائبل میں آپ جب بھی کھولیں گے تو اس کے اندر ایک لمبی لسٹ کھل جائے گی کہ آپ نے کون سا والا ورژن پڑھنا ہے، وہ کنگ جیم ورژن پڑھنا ہے، نیو انٹرنیشنل ورژن پڑھنا ہے، اور بے شمار ورژن جو موجود ہیں، اور آپ ایک کو دوسرے سے کمپیئر کریں گے تو اس میں بے شمار اختلافات ہیں۔ یعنی ایک تو سارے ٹرانسلیشن ہے، تو مس ٹرانسلیشن کی بھی پرابلم ہے، پلس اس کے اندر الفاظ میں بھی فرق ہے، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہیں 20,000 لکھا ہوا ہے تو کہیں 2,000 لکھا ہوا ہے، جو ٹرانسلیشن کا ڈفرنس نہیں ہے۔ تو وہ جب انہوں نے اس کو چھپایا تو ایونچولی پھر وہ ان سے بھول گئی۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے ان چیزوں کو واضح کیا، بہت ساری کو جو بھی امپورٹنٹ تھی، اور بتایا جیسے قرآن شریف میں بتائی جا رہی ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری کو اگنور بھی کیا۔ عفا یعفو یعنی معاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ جب ان آتا ہے نا تو اس میں پھر کسی کو معاف کرنے، نظر انداز کرنے کے لیے آتا ہے، تو نظر انداز بھی کر دیا بہت ساری چیزوں کو، کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ایز اے نیشن ان کی کو بیشنگ کی جائے، مقصد یہ تھا کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں کہ یہ آپ نے اس میں سے چھپائی ہیں۔ ویسے تو چیزیں تو بے شمار ہیں جو حضور نے بتا دی، اس کے علاوہ بے شمار ہیں جو نہیں بیان کی گئیں۔ تو اب یہ اہل کتاب کو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے تمہاری چیزیں ٹھیک کی، اور لاجیکلی جب تم ان پہ غور کرتے تو تمہیں سمجھ آتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ڈاکٹر احمد دیدات اکثر واقعہ سناتے تھے کہ میں نے جا کے عیسائی پادریوں سے پوچھا کہ ایک بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے اور ایک قرآن میں واقعہ ہے، ذرا اس کو پڑھو اور اس کو پڑھو، اور آپ بتاؤ اگر تم نے جا کے کبھی اپنے بچوں کو واقعہ سنانا ہوگا تو کون سا واقعہ ہے جو تم سناؤ گے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہوگی، جس سے لگے گا یہ بالکل صحیح اور اتھینٹک بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں قرآن کا واقعہ سناؤں گا۔ تو بہت ساری جو ان کی خرابیاں اور بیانات تھے جن میں بائبل میں مثلا لکھا ہوتا ہے، ایک جیسے ایگزامپل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی والدہ سے بہت بدتمیزی کرتے تھے، قرآن میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے۔ تو ان کی بے شمار غلطیاں ہیں جن کو قرآن نے درست فرمایا، تو ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، غور کرو، پڑھو تو صحیح، کھول کے تو دیکھو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو رسول ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ تو نور بن کے آیا ہے، یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی کے طور پہ آئی ہے، وہ کتاب مبین، اور ایک واضح کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ سوچیں آپ دوبارہ کہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے،
کہ قرآن کو پڑھو اور سمجھو اور دیکھو یہ روشنی ہے. یا اہل الکتابی قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور. اور سوچیں ہمارے ہاں عالم کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے نا وہ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھے، وہ اس سے ہدایت حاصل نہ کرے، روشنی حاصل نہ کرے. اس نے روشنی حاصل کرنی ہے تو وہ مفتی صاحب کے پاس جائے، خود سے بالکل نہ کھولے، وہ گمراہ ہو جائے گا. تو اہل کتاب کو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم پڑھو. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اے اہل کتاب، آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول جو واضح کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی باتیں جو تم چھپاتے رہے ہو کتاب کی، اور نظر انداز بھی کر دیتا ہے بہت سی باتیں. آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کرنے والی کتاب، واضح کرنے والی کتاب. تو انہوں نے پوچھا کہ میثاق کو ایکسپلین کرتے ہیں. میثاق ہوتا ہے ایک اسٹرانگ کانٹریکٹ، ایک جیسے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو بسا کا یسیکو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط کرنا، زنجیر میں جکڑ دینا. تو میثاق ایسے کانٹریکٹ کو کہتے ہیں جو اسٹرانگلی بائنڈنگ ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ میثاق لیا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب لوگ آتے تھے اور ایمان قبول کرتے تھے تو آپ ان سے عہد لیتے تھے کہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا اور یہ صحیح کام کروں گا. یہ ایک عہد ہوتا تھا نیک کام کرنے کا. بنیادی عہد جو ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے ہم بغیر چون چنا کیے اس کو مانیں گے. یہ ہے بنیادی عہد. تو یہ عہد اللہ نے لیا ہے ہر اس شخص سے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. اگر وہ اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ریوارڈ ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کی سزا ہے. یہ ہم پچھلی کلاس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے ہیں. یہدی بہ اللہ من اتبع، اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اللہ. یعنی وہ جو پیچھے لفظ آئے وہ مطلب یہ بنا کہ اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تمہارے پاس ایک روشنی، یعنی کہ کتاب مبین. اس سے مراد بھی ہو سکتا تھا کہ حضور کتاب مبین دو چیزیں آ گئی ہے، بٹ یہاں کیونکہ یہ ہے سنگولر یوز ہوئی ہے تو اس میں اس سے وہ مطلب ہے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں اور اللہ کی کتاب بھی نور ہے. دونوں ہدایت کے لیے آئے ہیں دنیا میں. حضور کی آمد سے بھی نور ملا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو پیچھے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ گئے. اس سے اب آگے نور کنٹینیو ہو رہا ہے ڈسپرس ہونا. تو اس نور کے ذریعے، اس کتاب مبین کے ذریعے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ من، جو. تو یہ اصل میں من جو ہے اس کے اوپر ہوتی ہے جزم. جب آگے اس کو جوڑنا ہے، کیونکہ یہ جو الف ہے یہ حمزہ وصلی ہے تو اس کو جوڑنا ضروری ہے. تو یہ پھر عام طور پہ جوڑنے کے لیے زیر آتی ہے. پھر اس میں کچھ ایکسیپشن بھی ہوتی ہیں، جیسے اگر من کو جوڑے نا تو وہ زبر سے جوڑی جاتی ہے، بٹ جنرلی ویسے کوئی بھی چیز آگے سے نہ جوڑی جائے تو یہاں پہ زیر آ جاتی ہے. تو من اتبع، اللہ اس کو ہدایت دے گا جو اتباع کرے گا، جو پیروی کرے گا، جو چاہے گا، جو ڈھونڈے گا، جو فالو کرے گا، طلب کرے گا رضوانہ، اس کی رضوان، اس کی رضا، اس کی خوشنودی. اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا جو اس کی خوشنودی کی طلب رکھے. اس کو ہدایت نہیں ملے گی جس کو دنیا چاہیے ہوگی، جو قرآن اس لیے کھولے گا کہ میں کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کر لوں. پھر اس کے لیے تو آیا یدل بہ کثیرون، کہ بہت سو کو اس سے گمراہی بھی ملتی ہے. تو جو اللہ کی رضا چاہتا ہوگا، جیسے قرآن شروع ہوتا ہے ہدی للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جن کو یہ احساس ہے. اور ہر انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ انسان ہے، اللہ نے اس کو شعور دیا ہے. تو وہ دنیا میں کیوں ہے، کیسے پیدا ہو گئے؟ کیا خود وہ خود بن گئے؟ جیسے پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں کہ جی بس خود ہی بن گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ خود ہی بگ بینگ ہو گیا، ایک دن خود ہی وہ میٹر سے کریٹ ہو گیا اور انرجی بھی کریٹ ہوگی، پھر ایک دن خود ہی اسے پتہ لگا کہ وہ
نظام شمسی بن گیا، اور اس میں ایک زمین بھی بن گئی، اور اس میں وہ ساری چیزیں بھی خود ہی آ گئیں، اور ایئر بھی آ گئی اور پانی بھی آ گیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ بجلی کڑکی، تو وہ نیچے کیچڑ تھا تو اس کے اندر وہ خود ہی بجلی پہنچ گئی، اور اس میں سے خود ہی کوئی امیبا پروڈیوس ہو گیا، پھر وہ بڑا ہو گیا، پھر وہ مچھلی بن گیا، پھر اس سے پرندے بن گئے، پھر اس سے بندر بن گئے، پھر اس سے انسان بن گئے، اور خود ہی سارا کچھ ہو گیا۔ یعنی ان امیجنیبل جہالت ہے جو ایک کثیر پڑھی لکھی دنیا نے بنائی ہوئی ہے۔ بٹ اگر کوئی بھی ذرا سی کامن سینس والا آدمی ہوگا تو اس کو یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، بھئی میں کیسے بن گیا؟ تو اس کا سیدھا کامن سینس کا جواب ہے کہ کسی نہ کسی نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر مجھے کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے تو پھر دیر مسٹ بی سم ریکوائرمنٹس آلسو نا، کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پھر انسان کا شعور اس کو یہ لازم کرتا ہے کہ وہ غور کرے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ چاہے وہ عیسائی ہے تو اس کو چاہیے وہ بائبل پڑھے اور اس کو سمجھے، چاہے وہ ہندو ہے اس کو چاہیے وہ گیتا پڑھے یا شلوک پڑھے اور اس کو سمجھے کہ اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، جو بھی اس نے اپنا پروردگار جس کو بھی مانا ہے۔ اور چاہے وہ مسلمان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے اور سمجھے کہ اچھا جو مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو کوئی ڈیمانڈ ہوگی اس کی جگہ۔ اگر آپ کسی کمپنی میں آج کے دور میں جاتے ہیں اور جاب کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں نا کہ بھی کمپنی کی پالیسیز کیا ہیں، مینول کیا ہے، صبح کتنے بجے آنا ہوتا ہے، شام کو کتنے بجے تک آپ دفتر سے نکل سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ آئیں اور کبھی 12 بجے آئیں، کبھی 2 بجے آئیں، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نہیں آئے اور آپ کی تنخواہ ساری کٹ جائے یا کوئی نوکری نکال دیا جائے تو آپ آگے سے کہیں گے نہیں اصل میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ 9 بجے اٹینڈنس ہوتی ہے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اور آپ نے مہینہ اس طرح گزار دیا، یہ ساری زندگی اس طرح گزار دی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیونکہ میں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، یہ میں نے مان لیا کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ میں نے مان لیا کہ اس نے جو ہدایت بھیجی ہے قرآن میں بھیجی ہے، اور میں نے ویسے کھول کے نہیں دیکھا اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں تھا نہیں، تو یہ آبویسلی انتہائی فضول ایکسکیوز ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ جو خدا سے ڈرنا چاہتے ہیں، اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، جو اس کی رضا کے طالب ہے، وہ متقی ہوگا ناراضگی سے بچے گا، اس لفظ کا مطلب یہ ہے آٹومیٹکلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو جو اس کی رضا کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، جو اس کی رضا نہیں چاہتے ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، اول تو کھولیں گے نہیں تو ظاہر تک ملے گی نہیں، اور اگر کھول کے بھی بجائے تقوی ڈھونڈنے کے اپنی خواہش نفس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا چاہیں گے تو ان کو بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ جس کی ایک کلاسیکل اگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک مذاکرہ ٹی وی پہ ایکچولی ہو رہا تھا، وہ ایک پروفیسر مہدی صاحب ہیں اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا جی قرآن میں تو یہ لفظ نہیں استعمال ہوا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، حرام کا لفظ شراب کے لیے استعمال ہوا، اس لیے شراب حرام نہیں۔ تو یہ گمراہی ہے جو قرآن سے لوگوں کو ملتی ہے، یضل بہ کثیرا، وہاں پہ آتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک شراب اور جوا اور پانسے اور بت استھان یہ شیطان کے گندے نجس کاموں میں سے ہیں، بس ان سے باز آ جاؤ، فجتنیبو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ، یہ شیطان کے گندے ناپاک غلیظ کام ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیکن حرام کا لفظ تو نہیں ہے، اور کہہ کون رہے ہیں اتنے بڑے اسکالر؟ تو قرآن سے ہدایت تبھی ملے گی جب اللہ کی رضا کی خواہش ہوگی، اور اگر کسی کو اللہ کی رضا کی خواہش ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے سبل السلام کی، یعنی یہ یہدی فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، من اس کا ایک مفعول ہے، اور سبل السلام اس کا دوسرا مفعول ہے۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم، تو دکھا ہمیں سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ بھی مفعول ہے اور ہم بھی مفعول ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی مفعول ہے جو اللہ کی رضا کی خواہش چاہتا ہے، اور وہ بھی مفعول ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟ سبل السلام، سبیل کی جمع ہے سبل، یعنی راستے، سلام سلامتی کی راہیں، تو اللہ ان کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کی خواہش مند ہوں، اس کے ذریعے سے، اس کتاب مبین کے ذریعے سے اللہ سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ کسی امام کی تقلید کرنے کے سلامتی کی راہیں ملے گی۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے انہیں، خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے ان کو، من الظلماتی اندھیروں سے، الی النوری روشنی کی طرف، کیونکہ اندھیرے ہوتے ہیں بہت سارے، کئی، روشنی صرف ایک ہے۔ جو ہم نے سواد سویل میں دیکھا نا کہ جو ٹیڑھے میڑے راستے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں،
جو سیدھا راستہ ہے وہ صرف ایک ہے، ڈائریکٹ منیمم پاسبل، تو وہ ان کو روشنی کی طرف نکالتا ہے بِإِذْنِهِ ہی، اپنے اذن سے، اپنی توفیق سے۔ ہمیشہ اللہ سے ہمیں ساتھ میں توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ ہم دنیا کا کوئی کام کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل شعور دیا ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے تو پھل پائیں گے۔ اگر کسان چاہتا ہے کہ وہ اچھی فصل حاصل کرے تو یہ طے ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح ہل چلانا پڑے گا، اچھا بیج ڈالنا پڑے گا، اچھی کھاد استعمال کرنی پڑے گی، فصل کی نگہداشت کرنی پڑے گی، اس کو سردی سے بچانا پڑے گا، اس کو جانوروں کے حملوں سے بچانا پڑے گا، تو ملے گی اچھی فصل، یہ تو طے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی طے ہے کہ اللہ کا کرم شامل حال ہوگا تو اچھی فصل آئے گی۔ تو انسان جو محنت کرے اس کے لیے بھی توفیق اللہ سے مانگے، اس محنت سے جو رزلٹ ایکسپیکٹ کرے اس کے لیے بھی اللہ سے مانگے، چاہے وہ دین کی محنت ہو، چاہے وہ قرآن کھولے تو اللہ سے دعا کرے یا اللہ تعالیٰ مجھے اس کتاب سے ہدایت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ وہ اپنی توفیق سے، اپنے اذن سے مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے، تو وہ لے جاتا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ کوئی بھی دو، جنہوں نے اگر وہ پڑھی ہو میتھ جیومیٹری، تو اگر یہ دو راستے ہیں اور آپ مثلاً یہاں سے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے، اور ایک بالکل سیدھا راستہ ہوگا اگر یہ اسٹریٹ میں کھینچ سکوں، تو جو سیدھا راستہ ہوتا ہے تو وہ منیمم پاسبل ڈسٹینس ہوتا ہے دو نقطوں کے درمیان۔ تو اگر سیدھے راستے کو فالو کریں گے تو بڑی آسانی سے پہنچ جائیں گے، اور جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں ان میں پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ شروع تو ہو جاتے ہیں لیکن ایکچولی پھر آپ ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر نکل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی جو خواہش مند ہیں اس کی رضامندی کے سلامتی کی راہوں کی طرف، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنی توفیق سے، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے ایک سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پر جو اہل کتاب کا جو طرز عمل تھا، اب اس میں بتایا جا رہا ہے ظلمات میں سے ایک ظلمت کی جو مین ان کا پرابلم ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ تو یہ جو عیسائی ہیں ان کے ایکچولی دو دعوے ہیں۔ جو کامن ان کا دعویٰ ہے، کامن دعویٰ یہ ہے کہ جی خدا جو ہے وہ تین ہے، لیکن تین خدا نہیں، ایک ہی خدا۔ لیکن جو ان کا اوریجنل دعویٰ ہے نا، وہ ایکچولی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں اور زمین پہ اتر آئے۔ اب یہ دعویٰ تو انہوں نے کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، زمین پہ اتر آئے، بٹ اس میں پرابلم یہ تھی کہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل میں تو جگہ جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے اور اصل پریڈومیننٹلی آسمانی باپ کا ذکر ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کو کنفیوز کرنے کے لیے جو خدائی کا دعویٰ تھا اس میں ایک کنفیوژن ڈال دی کہ تین خدا ہے، تثلیث ہے لیکن ہے ایک۔ نیٹ رزلٹ اس کا یہی نکلتا ہے کہ خدا خود زمین پہ آ گیا، آلدو یہ وہ ہو نہیں سکتا نا کہ خدا خود زمین پہ آ گیا، تو پھر وہ تو اب زمین پہ مثال کے طور پہ عدالت میں مقدمے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقابلہ کر رہے تھے، تو پھر کائنات کا نظام کون چلا رہا تھا؟ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ وہاں پہ بھی تھا، یہاں پہ بھی تھا، اور اس طرح کی کنفیوژن۔ لیکن اصل یہ اس کو اردو زبان میں اگر ہم کہیں نا تو اس میں جو تین خدا کا عقیدہ ہے اس کو کہتے ہیں اتحاد، اور جو اوریجنل ان کا عقیدہ ہے اس کو کہتے ہیں حلول، حل ہو جانا، یعنی حلول کر جانا۔ جو ہندوؤں کے اندر بھی یہ عقیدے ہیں کہ اوتار ہوتے ہیں جو نیچے اتر آتے ہیں، خدا ہی وہ بن کے نعوذ باللہ نیچے اتر آتا ہے۔ تو یہاں پہ اس حلول کے عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے۔ قرآن شریف میں دونوں کو مختلف جگہوں پہ کبھی اس کی نفی کی گئی ہے، کبھی اس کی گئی۔ تو ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے۔ قل کہہ دیجئے، اب یہ چیز اتنی شدید ہے، اتنی بری ہے۔ ہمارے یہاں بھی نا بعض لوگ ایگزیجریشن کرتے ہیں، وہ شاید کسی نے وہ شعر سنا ہو کہ وہ جو پتہ نہیں اس طرح کر کے بیٹھا ہے عرش پر مستویٰ ہو کر، وہی زمین پہ اتر آیا مصطفیٰ ہو کر۔ تو
آپ کے اندر ایک نیچرل خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے رسول کو باقیوں کے رسول سے بڑھا چڑھا کر پیش کریں، اور اس کی بھی جو ایک انڈر لائن ریزن ہوتی ہے نا کہ ہم ان کو ایسے اختیار دے دیں اور پھر ہمیں تسلی ہو جائے کہ وہ ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لیں گے، چاہے ہم جو مرضی کرتے پھریں، ان سے ایسی کو اٹیچمنٹ کریں۔ اللہ سے اٹیچمنٹ کرنی ہمیں مشکل لگتی ہے کیونکہ اللہ تو عمل مانگتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ہی چیزیں سوچ کے اور گھڑ کے، اور یہ سب امتوں نے یہ کیا، تو اپنے نبی کو ایگزیجریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ عیسائیوں نے کیا۔ تو لیکن یہ اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کے حضور کہ اب آپ ذرا اس آیت کے الفاظ پر غور کریں۔ قل کہہ دیجئے، فَمَن یملکو، کس کے پاس اختیار ہے، مالک ہونا کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے اختیار ہونا، تو کس کے پاس اختیار ہے، من اللہ، اللہ سے، یا اللہ کے مقابلے میں، یا اللہ سے کسی نے اختیار لیا ہے، شیئن، کچھ بھی، یعنی کسی کے پاس کچھ اختیار ہے اللہ کی طرف سے، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے، ان یہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، وہ امہ، اور اس کی ماں کو، وہ من فی الارض جميعا، اور زمین پہ جتنے ہیں سب کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی مثال ہے، اور غضب کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر اور ان کی والدہ، جن کے لیے قرآن شریف میں الفاظ آئے ہیں کہ میں نے تمہیں چن لیا تمام جہان کی عورتوں کے اوپر، اتنا بڑا رتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مرضی ہے وہ میری مخلوق ہے، اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ کو بھی ہلاک کر دے، اس کی ماں کو بھی ہلاک کرتے، زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو ہلاک ہے، کس کی جرت ہے آگے سے چوں بھی کر سکے، کس کے اختیار میں ہے کہ آگے سے کوئی ذرا سی ریزسٹنس بھی کر سکے۔ یہ عیسائیوں کے اوپر غضب کا اظہار کیا گیا۔ تو جو مقام خالق کا ہے وہ خالق کو دینا چاہیے، جو مخلوق کا ہے وہ مخلوق کو دینا چاہیے۔ ہم سے ہمارے نبی بہت افضل ہیں، ہمارے لیے نور ہے، ہمارے لیے روشنی ہے۔ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روشنی تھے، نور تھے، حضور تو تشریف ہی نہیں لائے تھے اس وقت، اب ان کے لیے بھی حضور نور اور روشنی ہے۔ لیکن جو مرضی ہے وہ ہے اللہ کی مخلوق، ان کو اور اللہ کو ایک مقام پر نہیں لا سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ ہی ہیں یا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات کرنا اللہ تعالیٰ کو غضب ناک کرنے والی بات ہے، جو اس کے غضب کا اظہار ان آیتوں سے ہو رہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یا وہی مسیح ابن مریم ہے۔ کہہ دیجئے، کون ہے جو اختیار رکھتا ہو اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اگر اللہ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین پہ ہیں سب کے سب کو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اس کا جو اسٹریٹ جملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے الحمدللہ ہوتا ہے نا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو ملک السماوات للہ کا مطلب ہو جائے گا اللہ کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی۔ اور جب للہ کو پیچھے لے آئیں گے، جیسے ہم وہ ایاک نعبد میں نعبد کا تھا اصل، تو کا کو پیچھے لے آئے تو اس سے ایمفیسس ہو جاتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی جو ہیونز ہے، ارتھ ہے، ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز کی بادشاہی اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس اختیار نہیں، چاہے وہ جلیل القدر فرشتے ہوں، رسول ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، جو مرضی ہوں، کسی کے پاس اختیار نہیں، صرف اور صرف اللہ کے پاس اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹیمپریریلی ہمیں تھوڑا سا اختیار دے دیتا ہے ہماری آزمائش کرنے کے لیے، ادروائز اللہ کے سامنے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور یخلق ما یشاء، وہ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کرنا ہے، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا، اس نے تخلیق کر دیا۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے، پریکٹیکلی اسپیکنگ، ماں باپ کے ساتھ بھی جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہے، ان امیجنیبل معجزہ ہے
کہ مائکروسکوپک آرگنزم اتنا بڑا انسان بن جاتے ہیں جس میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، خون بھی ہوتا ہے، دل، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں، وہ کیسے بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ یہ خود ہی۔ چلو وہ معجزہ ایسا ہے جو ہم کیونکہ روزانہ دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے وہ معجزہ، بٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ والد کے بغیر پیدا ہو گئے، اور ایکچولی تو حضرت آدم علیہ السلام تو والد والدہ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، تو وہ بھی اللہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ تو اس سے وہ خدا تھوڑی بن جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ معجزے سے پیدا کر دے۔ اور کتنے معجزے ہیں جو کائنات میں موجود ہیں، ہر چیز ہی معجزہ ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے سورج بنا دیا، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ سورج اور زمین کو ایک ڈسٹینس پہ فکس کر دیا، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ گریوٹی کریٹ کر دی، کتنا بڑا معجزہ۔ یہ تو ہماری آنکھیں اگر کھلے تو ہمیں نظر آئے ہر چیز میں اللہ کے معجزے ہیں، تو اس نے حضرت عیسیٰ کو بھی بنا دیا۔ اس سے وہ خدا کہاں سے بنانے کی کوشش کر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں اس پہ حیرانی ہوتی ہے، تو اس پہ ہمیں حیرانی یہ تو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرتیں، مگر یہ حیرانی نہیں ہو سکتی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو گئے، تو پھر شاید وہ کوئی خدا ہی ہو، نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جو کرنا چاہے کرے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور ان کی جو ان کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى، اور نصرانیوں نے۔ یہ یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا، ہمیں ویسے اس آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے، ہمارا تو نہیں کوئی ایسا دعویٰ۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہیں اللہ کے بیٹے اور اس کے احب، چہیتے، محبوب۔ کیونکہ یہودیوں کے کیس میں تو بنی اسرائیل were the chosen people، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی کہا انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، کہ یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ تو ایک پیریڈ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ کے بعد مسلسل انبیاء آتے رہے بنی اسرائیل کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا پیشوا بنا دیا، انی جاعلک للناس اماما۔ تو وہ they were chosen people at that time۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چوز کر لیا، جب یہ قبلہ کی تبدیلی ہوئی، جو دوسرا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے یہ قبلہ کی تبدیلی اس لیے کی کہ اب اس کے ذریعے ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اب بنایا ہے درمیانی امت، تاکہ تم دنیا والوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ تو اب یہ مقام مل گیا امت مسلمہ کو، لیکن یہ مقام تو ایک ذمہ داری ہے، اس مقام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو یہ جو عیسائی تھے ان کا بھی یہی خیال تھا، وہ کیونکہ بائبل میں ویسے ہی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو جگہ جگہ ابن کا لفظ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو باپ کے بیٹے ہیں، آسمانی باپ ہے، تو اللہ کے لیے وہ باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے وہ بیٹوں کا۔ یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پہ اگر ہم عربی میں بھی دیکھیں تو اس لفظ کے استعمال کرنے میں اس طرح برائی نہیں، اس کا مطلب ہی چہیتا ہوتا ہے۔ یعنی عربی میں ایک لفظ ہے ولد، یہ ولد کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اصلی بیٹا، سلبی بیٹا، جس کو صحیح کہتے ہیں کہ وہ جی اونلی بگوٹن سن۔ تو یہ جو ولد ہوتا ہے، یہ لفظ جب استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھا تھا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ولد بنا لیا، وہ پاک ہے اس بات سے، بلکہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ساری اسی کے لیے ہیں، اور اس کے سامنے فرما بردار ہیں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ یا سورہ مریم میں تو بڑے سخت الفاظ آتے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، یہ تو بہت بڑی چیز بنا کے لائے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ یہ تو قریب ہے کہ جو آسمان ہے وہ پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، اور جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ منہ سے نکال کیسے لی لوگوں نے، سوچ کیسے لی؟
تو وہ لفظ تو ہے بہت زیادہ غلط. یہ جو ورڈ ہے نا یہ عربی میں اور عبرانی میں یہ کامن ہے. وہ ابن السبیل ہم کئی جگہ پڑھیں گے, راستے کا بیٹا. اب راستے کا تو بیٹا نہیں ہو سکتا نا, وہ ایک ریلیشن کو شو کرنے کے لیے ہوتا ہے. مسافر کو کہتے ہیں ابن السبیل, وہ بہت باتیں کرتا ہو تو اس کو کہیں گے ابن الاقوال. چور کو کہتے ہیں ابن اللیل کیونکہ وہ رات کو نکلتا ہے. تو ایون حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں ابن التین, تین یعنی مٹی کا بیٹا, حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا تو کوئی باپ تھا ہی نہیں. تو یہ اس لیے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس بات کے اوپر کوئی گرفت اس طرح نہیں کی گئی, اوور کٹھی بات کی گئی کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, کہہ دیجئے, فلیما, تو پھر کیوں, یعذبکم بذنوبکم, پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے, کیوں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں کی. یعنی عیسائیوں کے ساتھ بھی چیزیں ہوئی ویسے, لیکن یہ جو اصل مین کلیم تھا نا احبا کا, چوزن پیپل کا, یہ یہودیوں کا تھا. اور ٹیکنیکلی جو عیسائی ہیں وہ بنی اسرائیل ہی ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے ہی آئے تھے. تو یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو انبلیویبل ہے, اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب مصر میں سے فرعون گیا تو پوری کی پوری قوم غلام ہو گئی, اور اتنا ان پہ ظلم ہوا کہ وہ جو فرعون تھا وہ نومولود بچوں کو قتل کر دیتا تھا. یا پھر جب وہاں سے نکلیں اور آگے بھی جو واقعہ آئے گا اس کو آپ دیکھیں گے, تو جب انہوں نے انکار کیا حملہ کرنے سے عمالقہ کے اوپر, جب انہوں نے فلسطین میں جانا, تو پھر وہ بھٹکتے رہے صحرا کے اندر, 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے. پھر ان کی پوری قوم جو تھی, یعنی پوری قوم سے مراد ہے آلموسٹ پوری قوم, کئی دفعہ ایسا ہوا, آج سے 2500 سال پہلے ایسا ہوا کہ ان کو بالکل ہی ملیا میٹ کر دیا گیا. پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 400-500 سال پھر ایک وہ کریکٹر تھا, میرے خیال ہے بخت نظر تھا یا کیا تھا, اس نے ان کو وہاں سے نکال دیا یروشلم سے, اور ہیکل سلیمانی بھی تباہ کر دیا. اور ایکچولی ہیکل سلیمانی تو سن 70 عیسوی کی یہ بات, سن 70 عیسوی سے ہیکل سلیمانی تباہ ہے. جو ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی جو ان کے حساب سے وہ تھی, یعنی وہ اس کو نہیں مانتے مسجد اقصیٰ کو. ان کا ایک ہیکل سلیمانی ہے جو زمین میں اس کے کئی آثار ہیں, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ 1950 سال ہو گئے ابھی تک اپنے قبلے کے بغیر ہے, مگر ان کے لیے وہ اس کو قبلہ مانتے ہیں جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے. تو پھر مسلمان جب آئے تو یروشلم ایک آزاد شہر بنا, اور یہ پھر جب دوسری جنگ عظیم ہوئی اس کے بعد جا کے ان کو ایک ملک بنا. اور اس سے بھی چند سال پہلے جو ہے ہٹلر نے جو ہے کوئی 30 لاکھ کہتا ہے, کوئی 60 لاکھ کہتا ہے, یہودیوں کا قتل عام کر دیا, وہ بھی جو ان کی میجورٹی تھی وہ تو یہ سزائیں ان کو ملتی نہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ سزائیں ملی تمہیں تمہاری حرکتوں میں سے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا ملی, تو ایسا پھر کیوں ہوا؟ تم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہو, تو بیٹے اور چہیتے تھے اور انہیں کو سب سے زیادہ سزا دی گئی. بل انتم بشر, بلکہ تم تو انسان ہو, ممن خلق, ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے, اور تم بھی اس مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو, اور تم ایک بشر ہو, اور بس یہی تمہارا حیثیت ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے, جو آپ زبانی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیں, وہ تعلق اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہمیں تعلق ہو گیا. تعلق بنتا ہے ایمان اور عمل صالح سے. تو جو بھی اللہ سے نسبت ریلیشن شپ جو بھی ہم دعویٰ کریں گے وہ صرف اللہ کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. اور ایگزیکٹلی یہی چیز مسلمانوں کے لیے بھی ٹرو ہے. اپنے آپ کو لیے ہم نے لفظ رکھا ہوا ہے امت مرحومہ, وہ امت جس پہ اللہ کی رحمت کی گئی ہے. اللہ کی رحمت تو اللہ آپ کے عمل کے ساتھ مشروط ہے. باقی اللہ نے مقام دیا, پہلے بنی اسرائیل کے پاس یہ مقام تھا جیسے ان کے پاس مقام تھا, مطلب ان کے پاس تقریباً 3-4 ہزار سال یہ مقام رہا. تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ اسی پیریڈ میں ان کو زیادہ تر سزائیں ملی. اب اگر ہمارے پاس یہ مقام ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بلکہ جن کو ایک مقام ملتا ہے ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے, ان کو پھر سزا بھی زیادہ ملتی ہے. اگر آج ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس قرآن صحیح محفوظ ہے اور پھر بھی ہم قرآن پہ عمل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں سزا بھی زیادہ ملے گی کمپیئر ٹو ایک ایسا شخص جس کے بعد مثلا ہندو ہے اور اس کی آسمانی کتاب موجود ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے تو مشکل ہے اپنے دین پر عمل کرنا, بیکاز صحیح معنوں میں اس پاس صحیح دین ہے ہی نہیں. ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق
اور کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، کہہ دیجئے کہ پھر کیوں تمہیں سزا دیتا ہے تمہارے جرموں پر، بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے بشر ہو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ خاندانی نسبت کی وجہ سے وہ تمہیں نہیں عذاب دے گا یا بجا لے گا، یا یہ نہیں ہوگا کہ تم کہو گے کہ فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ میری سفارش کر دیں گے، شفاعت کر دیں گے، جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شافع محشر ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ شافع محشر کی نوعیت کیا ہے، ہم کہیں گے ہم تو حضور کی امت میں سے، ہم تو بخشے جائیں گے، ہمیں تو سفارش کر دیں گے، ہمیں تو شفاعت ہو جائے گی، یا اللہ حضور کی شفاعت عطا فرمانا۔ یہ بالکل دعا ہونی چاہیے، اللہ حضور کی شفاعت عطا فرمانا۔ یہ بھی دعا ہونی چاہیے اللہ اپنی رحمت عطا فرمانا، یہ بھی دعا ہونی چاہیے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ دعا تو ضرور ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ضروری چیز کیا ہے، وہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کس کو عذاب دے اور کس کی مغفرت کرے۔ وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اس نے اپنے رولز ہمیں بتا دیے۔ صحیح عمل کرو گے، اس میثاق کو نبھاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اس میثاق کو توڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس ہی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ یہ سواد، یہ اور را، سارا یسیرو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تو پھر مسیر جو ہے نا اس سے بنتا ہے، اس میں ظرف لوٹنے کا ٹھکانہ، یعنی لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے۔ کسی نے وہاں جا کے لوٹ کر مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہونا، کسی نے جا کے حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر نہیں ہونا، کسی نے جا کے جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر نہیں ہونا کہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ اب اس کو جنت میں بھیجنا ہے جہنم میں بھیجنا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہونا۔ یا جو عیسائی یہودیوں نے عقیدہ بنایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ بیٹھے ہوں گے اور چیک کر رہے ہوں گے کہ غلطی سے بھی کوئی یہودی ادھر نہ آ جائے، میں اس کو جہنم میں جانے سے بچا لوں، ایسا نہیں ہونا۔ سب نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس بادشاہی ہے، اور اس دن تو سارا اختیار مطلقاً اس کے پاس ہوگا، اور وہ پھر اپنے حکمت سے، اپنے اصولوں کی بنیاد پہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، وہ معاف کرے گا جس کو چاہے گا، وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے۔ کس چیز کو واضح کرتا ہے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے، دین کو واضح کرتا ہے۔ علی فترۃ، فطر جو ہے نا، اس سے اصل میں ایک اردو میں بھی ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں فطور، یعنی فے تے اور رے، اس کا مطلب ہوتا ہے تیز ہونے کے بعد سست ہو جانا، ریلیکس ہو جانا، وقفہ، سستی۔ اسی سے پھر وہ جو دماغ کا فطور ہوتا ہے نا، وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، ہم پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، کام نہیں کر رہا۔ تو فترہ کا مطلب ہوتا ہے وقفہ۔ تو تمہارے پاس آیا ہے ہمارا رسول رسولوں کے درمیان وقفے کے بعد، یعنی ہوا یہ جو سورہ بقرہ میں ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے موسیٰ کو عطا کی کتاب اور پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ تو اب حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل نبی آتے رہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر چلے گئے، which was like 40 سال کی اگر ایج تھی تو 40 سن عیسوی ہوگا، 40 سن عیسوی میں آپ آسمانوں پہ گئے اگر، تو حضور تشریف لائے کوئی 537 کے لگ بھگ، تو 500 سال تک بیچ میں کوئی نبی یا رسول نہیں آئے۔ تو ایک طویل عرصے کے بعد، یہ فترے کے بعد، وقفے کے بعد آئے۔ کیوں آئے؟ ان تقولو، کہ تم کہو، مطلب کہ کہیں تم ایسا نہ کہو، مبادہ تم یہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا اور کوئی خبردار کرنے والا۔
یعنی مشرکوں کے پاس تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے نا، وہ تو بہت ہی، تو ان کو بھی یہی آرگومنٹ دیا گیا، اور اہل کتاب کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ رسول صرف ہدایت بن کر بنی اسماعیل کے لیے نہیں آئے، تمہارے لیے بھی ہدایت ہے، اور یہ تمہیں بھی خبردار کر رہے ہیں اور خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، صحیح عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، غلط عمل کرو گے تو پھر خبردار ہو جاؤ، آگے آگ کی گھاٹی ہے، اس میں جا کے سیدھے گرو گے۔ تو تمہارے پاس یہ ایکسکیوز نہ رہ جائے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ اور اب وہ ایکسکیوز ویسے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے پیغام کو، اس قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا، تو اب تو کسی کے پاس ویسے ہی ایکسکیوز نہیں ہے، اس لیے ختم نبوت ہو گئی۔ اس سے پہلے ختم نبوت ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ دین محفوظ ہوا ہی نہیں، اور انسان اس معراج کو پہنچا ہی نہیں کہ آخری فائنل میسج آتا اور اس کو انسانیت سمجھ پاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک انسانیت اتنی گروم ہو گئی تھی کہ اب قرآن کے پیغام کو سیو کرنے سمجھنے کے قابل ہو گئی، تو اب ظاہر ہے پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو پھر آ گیا تمہارے پاس بشیر بھی نذیر بھی، خوشخبری دینے والا بھی اور خبردار کرنے والا بھی۔ اب تمہارا ایکسکیوز ختم ہو گیا ہے، اب دیر از نو آپشن، اب تمام حجت ہو چکی ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ہماری کتاب میں چیزیں نہیں تھیں یا کنفیوزنگ تھیں، اب ان کو قرآن کے ساتھ میچ کرو گے تمہیں خود بخود سمجھ لگ جائے گی کہ حق بات کیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ رب جس نے موسیٰ کو بھیجا تھا وہ قادر ہے، اس نے محمد کو بھی بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایسا کرنے میں بھی قادر ہے، اور وہ ایسا کرنے کے بھی اوپر قادر ہے کہ اگر اس بشیر و نذیر کی تم نے بات نہ مانی تو پھر تم کو سزا بھی دے گا۔ کسی کی جرت نہیں کہ اس کی قدرت کے خلاف چوں بھی کر سکے۔ یہ اہل کتاب کے لیے بھی ٹرو ہے، یہ ہمارے لیے بھی ٹرو ہے۔ ہمارے پاس ہمارے رسول تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے دین کو واضح فرما دیا ہے، ہم نے دین کو حاصل کرنا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کی سنت سے، حدیث سے، اور موسٹ امپورٹنٹلی قرآن پاک سے، اور ہم نے کہنا ہے سمعنا و اطعنا، اے ہمارے رب ہم نے تیرے پیغمبر کی بات سنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے بغیر چوں چنا کیے مان لی، اور ہم نے اس میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کی، اور اے اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی ہیں، اپنے نبی پاک کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، قرآن کے اپنی کتاب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے اپنا دین ہونے کے راضی ہیں، ہم راضی خوشی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے اس کے جواب میں، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو پر گرفت نہ فرما۔ ہم تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ہم تجھ سے اتنا چاہتے ہیں کہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح عمل کریں، تیرے بندے بن جائیں، تیرے فرما بردار بن جائیں، اور وہ توفیق بھی تو ہی دے دے، وہ صلاحیتیں بھی تو نے ہی دی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں جنت بھی تو ہی عطا فرما۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب تمہارے پاس آ گیا ہمارا رسول واضح کرتا ہوا دین کو تمہارے لیے، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشیر اور نہ ہی کوئی نذیر، پس آ چکا ہے تمہارے پاس بشیر اور نذیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک چیز میں یہ، کیونکہ یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، تو ایک چیز یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے صحابہ کرام کے دور میں نبوت کے دعویٰ کرنے والے لوگ موجود تھے، تو تب تمام صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس میں ان لوگوں کو جو ہے نا کافر قرار دے دیا جائے، جبکہ ہم لوگوں نے ایسا کیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ہم حساب سے ہٹ کے کر رہے ہیں، تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں اس میں نا آپ کی تھوڑی سی معلومات کم ہے، کہ آپ کے خیال میں صحابہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو کافر دیا جائے، ایکچولی صحابہ نے یہ فیصلہ کیا، اور صحابہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو جہاد کیا اور اس کو قتل کیا، اور جب اس کو جہاد کرنا تھا، اور ایکچولی اس وقت یہ سچویشن ایسی تھی کہ مشکل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سچویشن ٹینس تھی، حالات پولیٹیکلی مخدوش تھے،
تو یہ بھی بحث ہو رہی تھی کہ اس پہ لشکر بھیجے جائیں گے نہ بھیجے جائیں، لیکن پھر لشکر بھیجے گئے اور ان کو ختم کر دیا گیا. تو یہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. کوشچن میرا یہ نہیں تھا کہ ان کو مارا گیا کہ نہیں مارا گیا یا ان کے خلاف جہاد، میرا کوشچن یہ تھا کہ ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دینا، یہ تھا میرا کوشچن. یہ ہے کفر دیکھیں کا فتویٰ کیا انہوں نے دیا. اگر وہ کافر نہیں تھے اور مسلمان تھے تو ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ ایگری مطلب وہ تب تو یہودی بھی تو ہوں گے، نصرانی بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے، لیکن ہاں ان کو پرٹیکولرلی کفر کا فتویٰ انہوں نے تو نہیں دیا صحابہ کرام. نہیں، پہلی یہاں پہ بات انہوں تو نے ہے کہ ورڈ کہا یہ کافر ہے، یہ دین سے باہر ہے، یا یہ اس طرح ہے. اچھا پتہ ہے، میں آپ کو اگر ذرا برا نہ محسوس کریں، یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے انہوں نے مہدی صاحب نے فرمایا تھا کہ قرآن شریف میں حرام کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا شراب کے لیے. یہ بالکل ویسی بات ہے. جب ان کو قتل کیا گیا تو کیوں کیا گیا؟ اس لیے قتل کیا گیا مرتد ہو گئے، یہ دین سے پھر گئے. جو دین سے پھر جاتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں. صحیح. یعنی تو وہ نبی اکرم وہ صلی اللہ علیہ وسلم انڈرسٹوڈ ہے اس میں کفر کا فتوا نا، تبھی تو ان کو قتل کیا گیا، ورنہ قتل کو ان بیچاروں نے اور کیا کیا تھا اس کے علاوہ جس پہ قتل کیا.